اس سے ملاقات کا بہانہ ہی ڈھونڈ لے۔ جنت کے پتے، ناول نگار نمرہ احمد، ایپیسوڈ 11 اور پارٹ نمبر 3۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ تیز رفتاری سے چل رہی تھی۔ وہاں ہوا تیز تھی اور حیا کے کھلے بال اڑ اڑ کر اس کے چہرے پہ آ رہے تھے۔ وہ بار بار جیکٹ کی جیب سے ہاتھ نکالتی اور انہیں کانوں کے پیچھے اڑتی۔ تب ہی اس نے برگر کنگ کا بورڈ دیکھا تو ڈی جے کو بتائے بنا ریسٹورنٹ کے دروازے تک آئی، اور اس سے پہلے کہ وہ دروازے پہ ہاتھ رکھتی وہ دروازہ اندر سے کھلا اور کوئی باہر نکلا۔ وہ بے اختیار ایک طرف ہوئی۔ وہ جہاں تھا وہ اسے پہچان گئی تھی، مگر وہ اکیلا نہیں تھا۔ وہ اس کے سامنے سے آتا ساتھ سے گزر کر نکل گیا تو وہ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ ڈی جے نے اسے رکتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنی دھن میں دکانوں کو دیکھتی چلتی گئی اور لوگوں کے ریلے میں آگے بہہ گئی۔ حیا یوں ہی اپنے گھٹنوں تک اس سے آتے سیاہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب وہ ہوا کا رخ پہ کھڑی تھی تو اس کے بال پیچھے کی طرف اڑنے لگے تھے۔ جہاں اس سے دور جا رہا تھا اس کے ساتھ ایک دراز قد لڑکی بھی تھی، کوٹ اسکرٹ میں بھی ملبوس، اپنے سرخ بالوں کو اونچے جوڑے میں باندھے۔ وہ لڑکی ناگواری سے ہاتھ ہلا ہلا کر کچھ کہہ رہی تھی۔ جہاں نے اسے نہیں دیکھا۔ اسے یقین تھا وہ دوڑ کر ان کے پیچھے گئی۔ وہ دونوں بہت تیز چل رہے تھے۔ ان کی رفتار سے ملنے کی سعی میں وہ ایشیائی لڑکی ہانپنے لگی تھی۔ بامشکل وہ ان کے عین عقب میں پہنچ پائی۔ لڑکی بلند آواز میں سر ہلاتی کچھ کہہ رہی تھی۔ جہاں بھی خاصا جھنجھلایا ہوا جواباً بحث کر رہا تھا۔ وہ ترک بول رہے تھے یا کوئی دوسری زبان، وہ فیصلہ نہ کر پائی۔ شاید ترک نہیں تھی۔ وہ بہت لمبے لمبے فقرے بول رہے تھے اور جتنی ترک حیا نے اب تک سنی تھی وہ ایسی نہیں تھی۔ ترک میں فقرے چھوٹے ہوتے تھے، بس فعل استعمال کیا اور اس کے آگے پیچھے سابقے لاحقے لگا کر ایک بڑا لفظ بول دیا جو معنی میں کئی فقروں کے برابر ہوتا تھا۔ جہان وہ شور و رش میں بمشکل اتنی آواز سے اسے پکار پائی کہ وہ سن سکے۔ اس کی تیسری پکار پہ وہ رکا، لڑکی بھی ساتھ رکی۔ وہ دونوں ایک ساتھ پلٹے۔ جہاں اس کے ہونٹ جہاں کو دیکھ کر ایک معصوم مسکراہٹ میں ڈھلنے لگے تھے۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے سنجیدہ اکڑے اکڑے انداز میں ابرو اٹھائے۔ اس کے چہرے پہ اتنی سختی اور ناگواری تھی کہ حیا کی مسکراہٹ میں کھلتے لب بند ہو گئے۔ اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ میں حیا، وہ بے یقینی سے بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے شک گزرا کہ جہاں نے اسے نہیں پہچانا۔ ہاں تو پھر، وہ بھویں سکیڑے بولا۔ وہ لڑکی کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی ناپسندگی سے حیا کو دیکھ رہی تھی۔ پھر حیا نے بے یقینی سے زیر لب دہرایا۔ وہ ششدر سی جہاں کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی کام، وہ بامشکل ضبط کر کے بولا۔ حیا نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ اس میں بولنے کی سکت نہیں رہی تھی۔ تو میری شکل کیا دیکھ رہی ہو، جاؤ۔ وہ شانے جھٹک کر پلٹا۔ لڑکی بھی ایک اچکی نگاہ اس پہ ڈال کر مڑ گئی۔ استقلال اسٹریٹ پر لوگوں کا ریلا آگے بڑھتا گیا۔ جہاں سکندر اور اس لڑکی کے پیچھے بہت سے لوگ اس سمت جا رہے تھے۔ کتنی دیر وہ ساکت کھڑی، بہت سی سروں کی پشت کے درمیان ان دونوں کو دور جاتے دیکھ رہی تھی۔ اس کی پلکیں جھپکنا بھول گئی تھیں۔ ان دونوں کے سراپے ہجوم میں گم ہو رہے تھے۔ وہ دو نقطے بنتے جا رہے تھے، مدھم، دور، بہت دور۔ حیا ڈی جے کہیں دور اتھل پتھلی سی سانسوں کے درمیان چلا رہی تھی، مگر وہ سن نہیں رہی تھی۔ وہ اس طرح بھیڑ کے درمیان پتھر ہوئی کھڑی اسی سمت دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت دور جا چکے تھے۔ ساکت پتلیوں میں اب درد ہونے لگا تھا۔ بلاآخر بوجھ سے اس کی پلکیں گریں اور جھک کر اٹھیں تو منظر بھیگ چکا تھا۔ اس نے پھر سے پلکیں چپکائیں تو بھیگی آنکھوں سے قطرے رخساروں پہ گرنے لگے۔ سامنے کا منظر قدرے واضح ہوا
مگر دوستو یہ والا پارٹ، یہ والی ایپیسوڈ کا یہاں پہ ختم۔ جڑے رہیے ہماری اگلی ویڈیو کے دیکھنے کے انتظار میں، تب تک کے لیے ہمیں دے اجازت، اللہ حافظ۔